بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بیوی پر شوہر کا ہر حکم ماننا فرض ہے؟ کیا بہو پر ساس اور سسر کا حکم ماننا واجب ہے؟ اگر بیوی کسی بات میں شوہر کو انکار کر دے تو کیا وہ گنہگار ہوگی یا قیامت میں سزا کی مستحق ہوگی؟ ناظرین گرامی، قرآن و حدیث میں شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض کو بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ شریعت اسلامی میں بیوی کو شوہر کی جس اطاعت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ جسمانی اطاعت ہے، یعنی بیوی شوہر کو کبھی بھی جنسی خواہشات پوری کرنے سے نہیں روک سکتی سوائے اس کے کہ بیوی بیمار ہو یا کسی شرعی عذر میں مبتلا ہو۔ ہر بیوی پر شوہر کا یہ حکم ماننا واجب ہے، جسے اگر بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی نہیں مانتی تو وہ گنہگار ہوتی ہے، جس پر ایسی بیوی کو بروز قیامت سزا بھی ملے گی۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میاں اپنی بیوی کو حاجت کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کے پاس جانے سے انکار کرتی ہے تو خاوند اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے ایسی بیوی پر ساری رات لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس حکم کے علاوہ شوہر کے باقی تمام احکام کو پورا نہ کرنے پر بیوی گنہگار نہ ہوگی، وہ بھی اس وقت تک کہ جب شوہر سخت ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر بیوی شوہر کی ناراضگی سے بچتے ہوئے کسی کام کو منع کر دے تو وہ گنہگار نہ ہوگی، کیونکہ بیوی پر واجب صرف جسمانی حکم ہے۔ اگر شوہر بیوی کو کہے کہ میرے کپڑے استری کرنا یا کوئی اور گھریلو معاملات میں بیوی کو کوئی کام کہتا ہے تو اگر وہ بیوی کر دیتی ہے تو وہ خاوند کا احترام کرتی ہے، اور اگر نہیں کرتی تو بیوی گناہ کے زمرے میں نہیں آتی۔ گھر کے دوسرے کام کاج کرنا بیوی پر واجب نہیں ہے۔ اگر خاوند نے بیوی سے کوئی کام کہا اور بیوی اس کو پہلے تو یہ دیکھے کہ اس کو نہ کرنے سے اس کا شوہر ناراض تو نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو کہ شوہر ناراض ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھا لے جو بیوی اور خاوند دونوں کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو بیوی کو شوہر کی بات مان لینی چاہیے، لیکن اگر عام معمول میں شوہر اپنے بیوی کو کوئی کام کہتا ہے تو اس کو نہ کرنے سے بیوی کو گناہ نہیں ہوتا، اگر کرتی ہے تو وہ اپنے خاوند کی خوشی کے لیے کرتی ہے۔ حاجت کے علاوہ بیوی پر اور کسی قسم کا حکم واجب نہیں۔ ہمارے معاشرے میں شوہر بیوی کو حکم دیتا ہے کہ میرے علاوہ میرے گھر والوں کی بھی اطاعت کرو، جیسا کہ بیوی کی ساس اور بیوی کا سسر، اس کا بھی ہر حکم مانا کرو، جو کہ شریعت کے لحاظ سے بیوی پر واجب نہیں ہے۔ واضح رہے کہ علماء کرام کی کثیر تعداد اس بات پر متفق ہے کہ شرعاً اور قانوناً بہو پر سسرال کی خدمت لازم نہیں۔ یہ جدید دنیا کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے جو گزشتہ صدی کے اواخر سے رائج پا رہا ہے۔ بیوی پر اپنے سسرالیوں یعنی شوہر کے رشتہ داروں، ساس، سسر، نندیں، دیور، جیٹھ وغیرہ کی خدمت و اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ سسرالیوں کی اطاعت کرنا یا ان کی خدمت کرنے کے لیے شریعت نے عورت پر کوئی حکم نہیں لگایا، تاہم سسرالیوں میں سے کوئی بہو کے غیر شرعی عمل پر اسے نصیحت کرے تو نصیحت پر عمل کرنا سعادت مندی ہے۔ اپنے میکے جانے کے لیے بھی عورت پر یہ لازم نہیں کہ عورت سسرالیوں میں سے کسی ایک سے اجازت طلب کرے، اور نہ ہی ان کا یہ حق ہے کہ بہو کو اگر اس کے شوہر نے اجازت دے دی ہے تو وہ اسے روکیں، بلکہ بہو پر واجب ہے کہ اپنے خاوند سے اجازت لے۔ اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر ان میں سے کسی ایک سے بھی اجازت لینی واجب نہیں۔ اسی طرح بہو پر پورے گھر کا کھانا بنانا، کپڑے دھونا بھی واجب نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اخلاق کے حسنہ کے تحت گھر کے کام کرے۔ بیوی اگر اپنے سسر اور ساس کی خدمت کرتی ہے تو خود اپنی عزت اپنے خاوند کے دل میں بڑھتی ہے، اور اگر نہیں کرتی تو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اگر بیوی کو ڈر ہو کہ میں نے اپنے سسرال والے کی اطاعت نہ کی تو میرا خاوند ناراض ہو جائے گا اور مجھ کو چھوڑ دے گا، اس صورت میں بیوی کو چاہیے کہ اپنا گھر بچانے کے لیے اپنے سسرال والوں کی اطاعت کرے، تاکہ بیوی کے سسرال والوں کی خدمت کرنے سے اس کا خاوند راضی ہو جائے اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی سے زندگی گزارے۔ اور اگر بیوی ایسا نہیں کرتی تو ظاہر ہے اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جائے گا۔ شریعت میں ہے کہ ستیلی ماں کے حکم کی اطاعت کرنا اولاد پر فرض نہیں۔ اگر وہ اپنی ستیلی ماں کے ہر حکم کی تعمیل کرتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر وہ اپنی ستیلی ماں کا حکم ماننے سے انکار کرتی ہے تو اس کا اولاد پر کوئی گناہ نہیں۔ جب ستیلی ماں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ اولاد کو
को अपना हुक्म मानने पर मजबूर नहीं कर सकती तो सास तो फिर खावंद की माँ होती है, उसका हुक्म मानना बीवी पर वाजिब नहीं। अगर अपने खावंद की रजा हासिल करने के लिए बीवी अपने ससुराल वालों की इताअत करती है तो सवाब का काम है, अगर नहीं करती तो खावंद को चाहिए कि वो अपनी बीवी को अपने वालिदैन की हर बात मानने पर मजबूर ना करे, क्योंकि ये शरीयत में वाजिब नहीं है। बहू के अज़दवाजी मामलात की मार्फत हासिल करना ससुरालियों का हक नहीं है कि वो जाने कि बहू के अपने शोहर के साथ क्या मामलात हैं, शोहर अपनी बीवी के लिए क्या लाया, दोनों में ताल्लुकात कैसे हैं, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत के किन तरीकों को अपनाते हैं, किसने किसको क्या तोहफा दिया, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ बहू के लिए ये कहा जा सकता है कि बिला शक ससुरालियों की खिदमत करना आप पर वाजिब नहीं, लेकिन इस्लाम के हुस्न सलूक की तालीम हर शख्स को हर शख्स के साथ वाजिब है। अगर आप अपने शोहर के माँ बाप की खिदमत करेंगी, खुसूसन जबकि सास ससुर बूढ़े हों और आपकी तवज्जो के मोहताज हों, तो उनकी खिदमत करना ना सिर्फ आपके लिए अल्लाह को राजी करेगा, बल्कि इस हुस्न सलूक और एहसान से आप अपने शोहर का भी दिल जीत सकती हैं, और यकीनन ऐसा करना आपके अज़दवाजी ताल्लुकात को मजबूत और दवाम बख्शने के मुतरादिफ होगा। हमारे मुआशरे में आजकल ये हो रहा है कि बीवी ने अपनी सास की बात नहीं मानी तो सास ने अपने बेटे को कह दिया कि बीवी पर जुल्म और तशद्दुद करो, और अपने बेटे को कहती है कि जिस औरत ने मेरा हुक्म नहीं माना उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। वो अपने बेटे से बीवी को तलाक दिलवा देती है। इस तरह सास अपने बेटे का खुद ही घर उजाड़ देती है। इससे जाहिर होता है कि हमारे मुआशरे में खानदानों को शरीयत का इल्म ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर सास ऐसा करती है तो वो अपने नामाए अमाल में गुनाहों का इजाफा कर रही होती है। उसको शरीयत के बारे में इल्म नहीं होता कि बहू पर क्या क्या हुक्म वाजिब होते हैं, और वो ऐसी गलती करके अपने बेटे का घर ही उजाड़ देती है। शोहर भी ला इल्म होता है कि कुरान और हदीस में क्या हुक्म है कि बीवी पर किस किस का हुक्म मानना वाजिब है और किसका नहीं। बीवी भी अपने खावंद के हकूक को अदा नहीं करती क्योंकि उसको इल्म ही नहीं होता कि मुझ पर खावंद के क्या हकूक और क्या वाजिब हैं। बेशक हमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, और जिस मसले के बारे में इल्म ना हो तो किसी मुअल्लिम या आलिम दीन के पास जाकर अपने मसले को हल करवाना चाहिए। अगर हम इस तरह जिंदगी बसर करेंगे तो हम भी खुशी खुशी से रह सकेंगे, और हमारी आने वाली नस्लें भी अपने वालिदैन से जिंदगी गुजारने के उसूलों को आसानी से सीख सकेंगी, और इस तरह वो भी अपनी जिंदगी को कामयाब तरीके से गुजारने के मुतल्लिक सीख जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम शादीशुदा जोड़ों के इज़्दवाजी ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बना दे।